الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، آج لوگ حیران ہوں گے کہ لو جی نکاح بھی مسجد میں ہونے لگ گئے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت زندہ ہوتی، خوش ہوتی اور یہ آ تک کہتی کہ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دور وہ ماحول پھر واپس آ گیا. میں نے ابھی درود پاک پڑھا ہے، آپ احباب کو قدر نہیں ہوئی. دھرتی پر سب سے پہلا نکاح محمد سلطان صاحب کا آج نکاح ہے، یہاں پر دولہا صاحب موجود ہے. سب سے پہلا دھرتی پر نکاح کس کا ہوا؟ آدم علیہ السلام کا ہوا. دیکھتے کیا ہے؟ درخت کے نیچے ایک خوبصورت حسین نوجوان لڑکی جنتی لباس پہن کر بیٹھی ہوئی ہے. الہی کون ہے؟ فرمایا تمہاری گھر والی. کیا ہاتھ لگاؤں، بات چیت کروں، کیا قریب جاؤں، اس کے ساتھ بولوں؟ فرمایا نہیں نہیں، حق مہر پہلے ادا کرو. الہی کیا دینا پڑے گا؟ سونا دوں، چاندی دوں، ہیرے جواہرات دوں، کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، او اے آدم تم ساری کائنات کے ابا جان ہو، یہ ساری کائنات کی امی جان ہے. آج حق مہر یوں ادا ہوگا. یہی بیٹھے بیٹھے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا. تمہیں کیا معلوم ہے درود شریف کی کتنی قدر ہے؟ اب ایک اور صحابی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا میں تمہارا فلانی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ کیا تیرے پاس سونا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کیا چاندی ہے؟ کہنے لگا نہیں. امام الانبیاء نے یہاں تک کہہ دیا بتا کیا تیرے پاس؟ یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی موجود ہے. کہنے لگا آقا، رونے لگا میرے پاس وہ بھی نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا میں تیرا نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں، پر یاد رکھنا جتنا قرآن میں نے تجھے سکھا دیا، میں نے تجھے قرآن پڑھا دیا، اپنی بیوی کو قرآن سکھا دینا یہاں تک کہ اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا. آج لوگ جانتے نہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غریب ہے، بڑا نادار ہے. امام الانبیاء نے کہا نکاح ہوا یا نہیں، شادی ہوئی یا نہیں. نکاح عربی کا لفظ ہے، شادی اردو کا لفظ ہے، کوئی الگ تھلگ نہیں. بدائی، نکاح، یہاں تک کہ یہ سارے جو ہیں شادی یہ ایک ہی الفاظ ہے. میں نے بتایا نا نکاح عربی کا لفظ ہے، اردو میں شادی کیا ہے. فرمایا تیرا نکاح ہوا یا نہیں؟ فرمایا غریب ہوں، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ فرمایا فلانے صحابی کے گھر میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جا رشتہ لے لے. رشتہ منظور ہوا. یہاں تک کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے حق مہر کیسے ادا کرو گے؟ کہنے لگا میں غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، میرے پلے کچھ نہیں، میں حق مہر کیسے ادا کروں گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا 300 درہم عثمان غنی سے ادھار لے کر آؤ، قرض لے کر آؤ، تمہارا قرضہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاروں گا. تم یہاں تک کہ نکاح کرو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا.
اور کبھی تو سوچو آج مسجد میں بیٹھے ہو یہاں تک کہ سوچ رہے ہو گے یہ کیسی شادی ہے بھائی محمد سلطان کی کیسی شادی ہے، یہاں پر نکاح کے موقع پر بیان کیوں، نعت خوانی کیوں، قرآن کی تلاوت کیوں؟ خدا کی قسم امام الانبیاء کے دور میں یہ سارے کام مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نکاح کا ٹائم کس طریقے سے آیا، یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ کے علاوہ کئی رشتے آئے، امام الانبیاء نے خاموشی اختیار کی، حضرت علی مرتضیٰ خود آئے، کہنے لگے آقا میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، بدائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بیٹی سے پوچھ لوں، مسئلے بھی سمجھا کرو ذرا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کواری لڑکی ہو اس سے پوچھو، اگر وہ خاموش ہو جائے 3 مرتبہ پوچھو، 3 مرتبہ اپنی بیٹی اب کواری ہے اس سے پوچھو، وہ خاموش رہے، خاموشی کا مطلب ہاں ہے، کل کو یہ نہیں کہہ سکتی ابا جان میں نے تو اقرار کیا نہیں تھا آپ نے شادی کر دی تھی میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں، خاموشی سرکار نے فرمایا لڑکی کی ہاں ہے، قبول ہے، یہاں تک کہ جو بیوہ ہو جائے یا جس کو طلاق ہو جائے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پوچھو اور منہ سے اقرار کرنا اس کا لازم ہے، اگر اقرار نہیں کرتی اس کی شادی نہیں کر سکتے، بیوہ ہو جاتی ہے، یہاں تو بیوہ کوئی لینے کے لیے تیار ہے۔ امام الانبیاء کی شادی بتاؤں پہلی شادی ہے، امام الانبیاء کی عمر بھی ایسی ہے، بعضی کتابوں میں آتا ہے 23 سال یا 25 سال، زیادہ عمر نہیں، ساری کائنات سے خوبصورت دولہا، ہاتھ کھڑا کر کے کہو دائیں ہاتھ، سرکار سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دولہا دنیا میں آ سکتا ہے کوئی؟ میرا چیلنج ہے، ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کو اعلان ہے امام الانبیاء جیسا دولہا لے کر آؤ۔ امام الانبیاء نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں تک کہ میں نے پہلا نکاح جوانی میں کیسے کیا، ایسی عورت سے کیا جو پہلے 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی ہے، 40 سال کے بارے میں آتا ہے، 45 سال کے بارے میں آتا ہے، اس کی عمر ہے کتنی عمر ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 40 یا 45 روایتیں مختلف، 42 بھی ہے 43 بھی ہے، روایتیں مختلف موجود ہیں، مطلب یہ ہے کہ کافی عمر کی ہو گئی، اور اللہ کا ایسا نظام بنا کہ اللہ پاک نے 4 لڑکیاں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سے دی، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ پاک نے یہاں تک کہ 4 لڑکیاں بھی دی، 2 لڑکے بھی دیے، اللہ پاک نے یہ بتا دیا اگر یہاں تک کہ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی ہے کیا بات ہے، امام الانبیاء کے نکاح میں آئی، یہاں تک کہ پھر بھی بیٹیوں سے میں نے نواز دیا، بیٹوں سے نواز دیا۔ کام کی باتیں سنتے جاؤ، میری عادت ہے میں مطالعہ بہت کرتا ہوں، 10 گھنٹے، گھر والی کہتی ہے خطیب ہو کر، پھر میں نے کہا محنت کا مزہ تو آتا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہو یہ تو دولہا صاحب آج دیں گے نا منہ دکھائی، محمد سلطان صاحب منہ دکھائی دیں گے نا، لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم آپ کے دل میں اتر جائے گی، ساری کائنات کی عورتیں دلہن منہ دکھائی یہاں تک کہ لیا کرتی ہیں، کوئی چین لاکٹ لیا کرتی ہے، کوئی اپنی ہستی کے مطابق یہاں تک کہ ہار بنا کر دیتا ہے، کوئی انگوٹھی دیتا ہے، کوئی پیسے دیا کرتا ہے، کوئی ڈالر دیا کرتا ہے، اپنے مطابق حکمیر میں منہ دکھائی یہاں تک کہ منہ دکھائی بھی دیا کرتا ہے۔ امام الانبیاء کی شادی ہوئی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اندر آئے، فرمانے لگی آقا ٹھہرے، آپ دنیا کے انوکھے دولہا ہے، منہ دکھائی لینے کی بجائے 40,000 درہم منہ دکھائی۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر تمہارے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کو ادا کی۔ مزہ آیا ہے؟ اچھا چلو ذرا اور پاس چلو، آپ کہو گے کہ نبی تھے، چلو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، عمر رسیدہ تھی، اولاد ہو گئی، اے اللہ سب کیا تو سبحان، بڑا بہتر۔ امام الانبیاء کا ایک نکاح کنواری لڑکی کے ساتھ بھی ہوا، ساری کائنات جانتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، محلے میں سے ہو کر آئی، ایک گھر میں دیکھتی کیا ہے، اس عورت کے 10 بچے کھیل رہے ہیں، گھر میں آئی، یہاں تک کہ رونے لگی۔ امام الانبیاء نے پوچھا اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، کیوں روئی؟ کہنے لگی اے میرے آقا چلو بیٹا ہی نہیں ایک بیٹی ہی مل جاتی۔ یہاں تک کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سرکار کا جواب سننا چاہتی تھی، فرماتی ہیں مجھے سینے سے لگایا، فرمایا میری زوجہ یہ اولاد دینے والا کوٹا میں نبی کے اختیار میں بھی نہیں۔ آج لوگ دعوے کرتے ہیں آؤ سی پکا علاج ہے، اور پیر کا زیادہ دعوے کریں نا آؤ شرطی پوتر گے نا۔ نبی نے ایسا جواب دیا، کتابوں میں پڑھ کے دیکھو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور جو میں نے قرآن حکیم کی آیات پڑھی ہے ذرا توجہ کرنا، قرآن نے بھی یہ جو آیات پڑھی ہے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کے خطبے میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سبحان اللہ، اونچی آواز، ذرا اونچی آواز نہ چاہو، قرآن سنا ہے، معمولی گال نہیں، نکاح کی خوشی ہے، کوئی گال کا کوئی اچھی ملتی پئی ہے، اس سے بہتر اور کون کہاں ملے گی، کہاں ترغیب ملے گی، کہاں تمہیں اصلاح ملے گی؟ اس لیے میرے قاری محمد حسین صاحب نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو ترغیب دو، یہاں تک کہ تربیت کرو کہ یہ مسجدوں میں نکاح کریں، ورنہ برات نکاح تھی نہ پہ دعا تھی نہیں، ایک میں کچھ چھڑے نہ بیٹھو گپا مرے میں دعا منگنے کو نہیں بیٹھا ہوں، مولوی دعا منگلا پہ کافی لوگ اخیر میں آدھے یار ہاتھ چاہتی بیٹھو نے گپا ہوں مرے نہ اے دعا پہ تھی بھی ہے۔ قرآن حکیم نے اعلان کر دیا کسی اور کو نہیں، صدر کو نہیں، وزیروں کو نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو نہیں، جنات کو نہیں، یہ قرآن جو آیا ہے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ عز و جل سے ڈرا کرو۔ کیوں یہ آیات پڑھی ہے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں؟ امام الانبیاء نکاح اکثر یہ جمعے کے دن پر آیا کرتے تھے، یہ خطبے میں آیات ضرور پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا دوسرے کی بیٹی لے کر آیا ہوا ہے، کنڈی چڑھی ہوئی ہے، اندر بیٹھی ہوئی ہے، خبردار میں نے تو تیری زندگی کو حسین بنانے کے لیے تیرے نکاح میں دے دی تھی، عقد میں دے دی تھی، اب اگر تو اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرے گا، کوئی بدتمیزی کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ڈر جا، گھبرا جا مجھ سے، کوئی بھی زیادتی نہیں کرنی۔ یہ خطبے کی آیات ہے، نکاح کے خطبے کی 4 آیاتیں ہیں، ذرا اسی پر مجھے ٹائم مختصر دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا حق تقاتہ، اتنا ڈر جا، اتنا گھبرا جا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ نہیں ڈر، کون ڈرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ جب زندہ رہے لوگ یوں کہے یہ بڑا اچھا تھا، اس کے بیوی کے ساتھ برتاؤ اچھا تھا، یہ یہاں تک کہ ساس سسر کو اپنی امی جان ابا جان مانتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر آدمی کے 3 ابا جان 3 امی جان ہے۔ کون کون؟ ساس سسر، استاد استانی اور حقیقی ماں باپ۔ کتنے بھائی؟ ابا جان 3، امی جان 3۔ حدیث ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جا کے علماء سے پوچھ لینا، مدرسوں سے جا کر پوچھ لینا، ہر کسی، یہ بھی امی جان ابو جان ہے۔
آج کل تو بلاتے بھی نہیں، کوئی ساس کو امی جان کہہ کے راضی نہیں، آنٹی کہتے ہیں، صحیح آنٹی صاحب نہیں کہیں گے جو کہنا چاہیے۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا نے یہاں تک کہ زبان سے اقرار نہیں کیا، شرما گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا حق مہر ادا کرنے کے لیے، کیا تمہارے پلے ہے؟ کہنے لگے آقا یہاں تک کہ ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، زرہ کہتے ہیں لوہے والے لباس کو جو فوجی پہنا کرتے تھے تاکہ کہ تلوار کا تیر کا اثر نہ ہو، وار اگر ہو بھی جائے جان خطرے میں نہ آئے، اسے زرہ کہا۔ فرمایا امام الانبیاء نے زرہ بیچ کر آؤ یہاں تک کہ حق مہر ادا کرو، زیرہ بیچ کر زیرہ بیچنے کے لیے گئے، راستے میں سیدنا عثمان غنی سب کیا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ اللہ اکبر۔ 420 درہم کے بارے میں بھی آتا ہے، 480 درہم کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ سودا طے ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے علی مرتضیٰ زرہ بھی واپس لے جاؤ، یہاں تک کہ 480 درہم بھی لے جاؤ، امام الانبیاء کو میرا پیغام دے دو، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر جتنا خرچہ آئے گا اکیلا عثمان اٹھائے گا۔ اور خدا کی قسم بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، 11:15 کا کہا گیا، صرف 2 منٹ رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھ گئے۔ فرمایا عثمان میں نبی بھی تو اس سے راضی، میرا اللہ بھی تو اس سے راضی۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہو کر جہیز میں کیا لے کر گئی؟ ایک مسلح لے کر گئی، ایک گھڑا ہے، ایک یہاں تک کہ اساوا، ایک یہاں تک کہ آٹے پیسنے والی مزدوری کرنے والی چکی لے کر گئی، یہاں تک کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا امام الانبیاء نے خرید کر نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ کے حق مہر کے پیسوں میں سے خریدا گیا۔ اس طریقے سے نکاح ہوا۔ اور اگر بتا دوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کام کیا کرتے تھے، عرب میں اس کام کو ہلکا سمجھا جاتا تھا، کام جو کرتے تھے معاشی تھے، لوگوں کے گھر کا پانی بہا کرتے تھے۔ ان کو سرکار نے اپنی بیٹی دی، یہاں تو ڈی سی ہو، افسر ہو، کمشنر ہو پھر بیٹی دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے پلے کچھ نہیں، پہلے بھی سرکار کے گھر میں پلتے تھے، سب کو پتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت سرکار کیا کرتے تھے۔ مجھے کہا گیا کہ 5-10 منٹ ٹائم اوپر لگایا جائے، وہ گئے ہوئے اب جا رہے ہیں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے نکاح امام الانبیاء کی یہی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی حالات بہتر نہیں، امام الانبیاء نے دروازے پر دستک دی، فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں تیرا ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک فرما دیا ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ کیا بتاؤ، سیرت پڑھا کرو، حقیقت کے قریب رہو، پھر زندگی اچھی بنے گی۔ حقیقت کو چھوڑ کر ہر آدمی پریشان ہے، بیٹوں والا بھی پریشان ہے، بیٹیوں والا بھی پریشان ہے۔ کیوں کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں، میتوں کو غسل دیتا ہوں، 33 سال گزر گئے، یہ 2-4 سال قبل کی بات ہے، دل و دماغ میں آئے کہ حبیب تے کوئی اللہ نوچار کے روڈ لے لے اخیر قرآن کی آیات سامنے آ گئی کہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ حبیب اس بارے میں تو سوچا ہی نہ کر، صرف حبیب کو نہیں آپ سب کو آرڈر ہے کہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اس معاملے میں سوچا ہی نہ کرو، منع کر دیا۔ مجھے جب بھی اشارہ کر کے میں بس کر دوں، ٹھیک، منع کیا گیا کہ اس معاملات میں سوچا ہی نہ کرو۔
امام الانبیاء نے چادر اندر پھینک دی، تشریف لے کر آئے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی، پھر مجھے کیوں بلایا؟ فرمایا ہوں امام الانبیاء کی بیٹی، پر تن پر کپڑا اتنا پورا نہیں جو پورے یہاں تک اپنے سر کو ڈھانپ سکوں، اسی لیے چادر مانگی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے حجرے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ابا جان آپ آرام کریں۔ نوافل کے لیے کھڑی ہوئی، شادی ہو چکی ہے، نوافل کے لیے کھڑی ہوئی، دھڑام سے نیچے گر گئی۔ نوافل آدمی پڑھ رہا ہو، گر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ نیت مانگنی پڑتی ہے۔ امام الانبیاء نے پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ 5 مرتبہ اے میری لخت جگر نور نظر، میں نے دیکھا تم گری ہو پھر کھڑی ہو جاتی ہو۔ کہنے لگی ابا جان ہوں امام الانبیاء کی بیٹی، ہوں شہنشاہ کائنات کی بیٹی، پر 5 دن گزر گئے، فاقے پہ فاقہ ہے۔ حالات اس طریقے سے ہیں، 5 دن گزر گئے، فاقے پہ فاقہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا مصلی اٹھاؤ۔ جب مصلی اٹھایا سرکار نے معجزہ دکھایا، نیچے کی زمین سونے کی تھی۔ جا کر عالموں سے پوچھ لینا، ذمہ داری سے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ نیچے کی زمین سونے کی تھی۔ سرکار نے فرمایا جتنا دل کرے اٹھا لو، پر یاد رکھنا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ متاع دنیا قلیل، دنیا 4 دنوں کی ہے، یہاں تک کہ اگر دنیا لوگی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا جو ہے نا، اور اسی کے بارے میں قرآن نے تجھے اور مجھے سب کو سمجھایا۔ کیسے؟ میری بات نہیں، قرآن حکیم کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور دنیا مانگنے والوں، مال و متاع، مال و زر کا مالک میں، سورج چاند ستاروں کا مالک میں، آسمانوں کا مالک میں، زمین کا مالک میں۔ اور کیسے وہ مالک ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ تا کو لگ جا ڈھیلے تھی گئے اللہ کی تعریف ہونے میں تو آپ کو نیندر آنے پیتے بس جاگ سو کٹا۔ فرمایا یہاں تک کہ ہر ایک چیز کا مالک میں ہوں۔ دنیا مانگو گے وما لہو فی الآخرات من خلاق، آخرت میں حصہ باقی کوئی نہیں ملے گا، آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ دنیا اگر مانگو گے، مطلب یہی ہے کہ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاقے تو کاٹ لیے، سونے پر یہاں تک کہ کپڑا ڈال دیا، اور حالت کیا تھی؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں کئی مرتبہ میں نے خود اپنے کانوں سے شکایت سنی، مالک کائنات سے تم شکایت کرتی ہو۔ توجہ کرنا، ناراض نہ تھی وہ گال پلے پوے تو ول مزہ گنا سبحان اللہ چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء خود فرماتے ہیں کئی مرتبہ میں نے بیٹی کو کہتے ہوئے سنا الہی تیرا قرآن پڑھنے بیٹھتی ہوں، رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی، ابھی تلاوت شروع کرتی ہوں ابھی رات ختم ہو جاتی ہے، ابھی قرآن شروع کرتی ہوں رات ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی رات بنائی کہ رات ختم ہونے کو آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ گھرانہ بڑا عجیب ہے، ساری رات، ہاں ابا جان کو دیکھا کرتی تھی، ساری رات امام الانبیاء قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ امام الانبیاء نے یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں یہاں تک کہ ڈیرا لگایا، سب سے پہلے چپاتی روٹی اٹھائی، اس کے اوپر سالن رکھا اور کہنے لگے کئی دن گزر گئے، میرا فاقے پہ فاقہ ہے، نہ جانے میری بیٹی کا کیا حال ہوگا، جا کے میری بیٹی کو روٹی دے آؤ۔ اور بیٹی کا بھی ایسا حال تھا،
میں نے اس لیے محمد حسین صاحب سے پوچھا ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیان سن رہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج سلطوں سے فرصت نہیں ملتی۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ ابھی نکاح کو 2 مہینے دیر ہوتے ہیں، پہلے چھوٹا نہ پھرلا آوے، سرخی دا پھرلا آوے، میک اپ دا پھرلا آوے، سارے خرچے سر سے پہلے کو اتنا ٹینشن مرد کو دیتی ہوئی ہے، خدا دی قسم کردا ہی تھی میں اپنی گال کراں۔ یہ جو آج ہفتہ ہے نا، پچھلے ہفتے والے دن میری 2 بھانجیوں کے نکاح تھے، اور اس کے علاوہ ایک بھتیجے کا نکاح تھا، ایک ماموں جان کے نواسے کا نکاح تھا، یعنی کہ 4 شادیاں آئی۔ چمڑا اتنا ادھیڑا کہ ابھی بھی میں نے تقریباً 17-18 ہزار روپے قرضہ دینا ہے۔ اور ہم مولوی کیا ہوتے ہیں کہ کوشش یہ کرتے ہیں یار کسی سے قرض نہ لے کے دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کون مانتا ہے؟ یہ بھی حقیقت ہے نا۔ کتنی سادہ زندگی۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی روٹی لے کر آئی، اوپر سالن رکھا ہوا تھا، کہنے لگی ابا جان کئی دن کے بعد ایک روٹی پکی تھی، آدھی کھا آئی ہوں، آدھی ابا جان کے لیے لے آئی ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، پتھر اٹھا دیے پیٹ سے، فرمایا بیٹی کیا بتاؤں، آج تمہارے ابا جان امام الانبیاء کا 6 دن سے فاقہ ہے۔ زندگی اس طریقے سے گزری، لیکن جب ساری رات قرآن پڑھتی تھی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ کا واقعہ بڑا پیارا یاد آیا ہے، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ کہ ان کا بھی ضمیر مضبوط ہو کہ کیسا گھرانہ، اور امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی گھرانہ ہے جس نبی کی شہادت والی انگلی سے 13 مرتبہ یہاں تک کہ پانی جاری ہوا ہو، اس گھرانے کی بات۔ صبح عید ہے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے رات کو عشاء کی نماز کے بعد، امی جان صبح عید ہے، مالک کی کائنات کی طرف سے ہمیں بھی صبح نئے جوڑے ملنے چاہیے۔ فرمایا انشاءاللہ مل جائیں گے، چلو جاؤ سو جاؤ۔ خود اینی کے رات کو کپڑا منگوایا ہوئے، سلائی دا کام کیتا ہوئے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں آتی ہے کہ ساری رات قرآن پڑھتی رہی، یاد بھی نہیں ہے۔ تہجد کا ٹائم ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، سائل ہوئے، 2 سوٹ دے کر گیا۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوٹ آئے ہیں۔ صبح جب وہ پہن کر کھڑے ہوئے، سرکار حیات تھے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ کہاں سے آیا تو؟ فرمایا کوئی سائل دے گیا۔ فرمایا سائل نہیں تھا، جبریل امین علیہ السلام تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ امام الانبیاء نے فرما دیا، فرمایا بیٹی آج رات کو دردی کوئی اور نہیں بنا، ملائکہ کا سردار بنا ہے، کپڑا خریدنے کے لیے کوئی اور نہیں گیا، جبریل امین کو مالک کی کائنات نے بھیجا ہے۔ یہاں دروازے پر نوکری کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہاں تک کہ جبریل امین تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے بتا دیا جو ساری رات قرآن پڑھتی ہو، پھر یہاں تک کہ فرشتوں کا سردار بھی گھر کا نوکر بن جایا کرتا ہے۔ نوکری کیا اس گھر کی۔ مطلب میرا یہی ہے، نماز سے دور نہ رہو، قرآن سے دور نہ رہو۔ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، یہ یاد رکھنا۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ عز و جل نے روٹی کا وعدہ کیا ہے، کوٹھی کا نہیں۔ ہر آدمی کوٹھی کے چکروں میں ہے۔ میری پیدائش 1975 میں ہوئی، 81 میں کاروبار میں آیا، 81 سے لے کر 2022 ہو گیا، اور مہنگائی کا رونا ختم نہیں ہوا۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ کھانے کے لیے کم ملتا ہو، لیکن خدا کی قسم کھا کے آدھا اگے کل اچھا کھا بنے، عزت کا کھا بنے۔ کئی محفلوں میں جاتے ہیں،
قاری صاحب کھانا آ جاتا ہے، پہلے آپ شروع کریں پھر ہم کھائیں، خدا کی قسم پھر خوشی ہوتی ہے، اس سنت رسول کی عظمت معلوم ہوتی ہے، پھر قرآن کی شان پتہ چلتی ہے کہ واقعی قرآن حکیم کی کتنی شان ہے۔ نکاح مسجد میں پڑھو سادگی کے ساتھ، یہاں تک کہ کچھ مسائل بھی ایک دو سن لو، مجھے جیسے اشارہ کریں گے میں بس کر دوں گا، ہاں 2-3 منٹ، شادی کے مسائل بھی سنو۔ ہم لڑکی کی طرف 2 دن کا بوجھ بن جاتے ہیں، مہندی ہو رہی ہے، کوئی اسلام میں نہیں، کوئی ثابت کر کے دکھاؤ مہندی ہو نہیں ہے، یہاں مہندی ہو رہی ہے، لڑکی والے کیا کریں، گول گپے تیار کر رہے ہیں اپنی عزت کے لیے، روٹی سالن، اگر غریب بھی ہے تو مرغے والے چاول تو رکھے گا نا، دولے والے کیا ہیں، مہمان گھر ہے آگے تک زیادہ تو زیادہ کیا کرے سن بوتلاں پلا دیتے، خرچہ دولے والوں نے کرنا تھا، دور ہم لڑکی والوں پر دے رہے ہیں، جائز نہیں۔ دوسرا برات کا تو ہم نے پہلے سسٹم بنا دیا اور ڈائریکٹ حال ہے جب ہے پہلے گھر نہ مڑا مت کو بوتل پلاؤ نہیں پیا والے، وہ بھی خرچہ لڑکی کی طرف سے۔ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، باب النکاح جا کر پڑھ کے دیکھ لینا، امام الانبیاء نے لڑکی کی طرف سے کھانا کھانے سے فرمایا گریز کرو، پرہیز کرو، گریز کرو، منع کیا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ بخاری شریف پہلی جلد باب النکاح میں پڑھ کر دیکھو، اور دین میں آسانی ہے، ہم نے مشکل کر رکھی ہے۔ بھائی محمد سلطان کا انشاءاللہ کل ولیمہ ہوگا، انشاءاللہ کہہ دیا، اور انشاءاللہ کہنا چاہیے، ہر معاملہ سب کہہ دو انشاءاللہ، جب بھی کوئی کام ہو کہا کرو انشاءاللہ۔ خدا کی قسم ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار تھے، ذبح ہونے کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ تیار ہو گئے، لیکن کیا کہا، کہنے لگے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، اگر میرے مالک کائنات نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ کا آرڈر امت کو بھی ہے کہ ہر معاملات میں انشاءاللہ کہا کرو۔ قرآن حکیم ہے وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم کہتا ہے ہر معاملات میں کہا کرو انشاءاللہ، میرے اگر مالکی کائنات نے چاہا، اللہ نے چاہا، کل اس کا یوں ہی میں جواب دوں گا۔ آخری بات ولیمے کی کر دوں، ولیمہ کرنے والے کی بھی اگر استطاعت نہیں، اسلام میں اتنی سہولت ہے، نبی کے فرمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد حسین اور قاری اسلم پر، یا ان کے جو دوست میں نام نہیں جانتا، محمد سلطان کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے گھر سے کھانا لے کر آئیں، اس کے گھر صرف بیٹھ کر کھا لیں، ولیمہ واجب قسم کا مسئلہ ہے، اس کا ولیمہ ادا ہو جائے گا۔ بھائی دین آسان ہے، مشکل اسے نہ بناؤ۔ اللہ پاک آپ سب پر مہربانی فرمائے، اور میری یہ دعا ہے، نکاح کے موقع پر مجھے 28 سال گزر گئے ہیں، یہاں تک کہ نکاح پڑھاتے ہوئے، یہاں تک کہ 28 سال میں دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ مجھے یاد آ گیا کہ بیان کر رہا ہوں، اتنا کم ولیمے پر پھر بھی 2-3 مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ 28 سال بنے ہوئے ہو گئے خطیب، لیکن 3 مرتبہ سارا بیان، ورنہ ڈھول ڈھکڑے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک محمد سلطان کے گھرانے پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، بالخصوص اس کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹے جو بھی ہیں، بھائی ہیں، ابا جان ہے، میں نہیں جانتا، یا اللہ تو جانتا ہے، سب پر کروڑوں رحمتیں فرما۔ یہ جو نکاح والی تقریب، یہ خوشی کا موقع، شادی کا نکاح کا موقع اسے عطا فرمائے، اس کی خوشیوں کو دوبارہ فرمائے، محبوب کے صدقے، درود پاک کے صدقے اس کی خوشیوں کو دوبارہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پوچھنا بالا اعتماد پڑھ کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
عليك يا حبيب الله لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو امت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو امت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں آپ احباب کے سامنے میرا بیٹا حسین علی اسے عالم دین بھی بنانا چاہتا ہوں یہ نعت پڑھنے کے لیے آ رہا ہے دعا بھی کرنا اس